السلام علیکم، میں حفصہ حریہ کے ساتھ حافظ۔ سورہ احزاب اور سورہ نور میں عورتوں کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں 4 قسم کی عورتوں کو بدکار عورتیں کہا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی بدکار عورت اسے کہا گیا ہے جو عورت بظاہر تو پردہ کرتی ہے، یعنی اسلامی طور طریقے کے مطابق لباس پہنتی ہے، لیکن وہ اپنے سینے کو چھپاتی یا ڈھانپتی نہیں ہے۔ ایسی عورت کو بدکار کہا گیا ہے۔ جیسا کہ فی زمانہ جو سٹالرز لینے کا طریقہ ہے، اس میں سٹالرز کو سر کے اوپر گول مول کر دیا جاتا ہے اور اس کا سینہ کھلا رہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی احکام کے خلاف جاتی ہے بات۔ ایسی عورت جو اپنے غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے سینے کے ساتھ سامنے آتی ہے، اسے بدکار عورت کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ اس نے لباس تو پہنا ہوتا ہے، لیکن اس کا لباس اس کے جسم کو چھپانے کی بجائے اس کی خوبصورتی کو اور ظاہر کرتا ہے، یعنی باریک لباس یا اس طرح کا لباس کہ اس میں اس کے جسم کے خال و خد زیادہ نمایاں ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان پر فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں، اس میں انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ واجب اور فرض چیزوں میں سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو صریحاً جو کہ صاف لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے اس پر عمل کرے۔ ہماری خواتین کو، خاص طور پر بچیوں کو جو اس طریقے سے سٹالرز یا اسکارفز اوڑھتی ہیں کہ اس سے ان کے سینے کے جو خم ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کا خوشبو لگانا، خوشبو یعنی پرفیوم کا استعمال، اس قسم کی خوشبو یا پرفیومز کا استعمال کرنا جو کہ غیر مردوں کو اپنی طرف لبھاتے ہیں، یعنی جیسے گھر سے باہر نکلتے وقت، بازار جاتے وقت عورت جان بوجھ کر اس قسم کا پرفیوم یا خوشبو لگاتی ہے کہ دوسرے مردوں پر اس کا اثر ہو، تو یہ بات بھی بدکار عورتوں کی علامتوں میں سے ایک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح عورت کا اس طرح چلنا کہ غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن پاک میں صاف اور واضح طور پر عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی چال میں وقار پیدا کرے، اس طرح سے نہ چلیں کہ جس طرح سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، جیسے کہ جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو بہت زیادہ گھسیٹ کر چلنا، یا اب بہت زیادہ اس طریقے سے چلنا کہ آپ کے پاؤں میں اس طرح کی آوازیں پیدا ہوں جس سے کہ غیر مرد کا آپ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کا جوتا پہننا کہ جسے دیکھ کر مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی جوتا اس طرح کا نہیں پہننا چاہیے، بہت زیادہ ہیل والا یا اس طریقے کا کہ جس سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اور بات چیت میں نرمی یا ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ غیر مرد اس کا غلط مطلب لے یا اس سے یہ مراد لے کہ یہ عورت مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، یا اس کی باتوں میں یا اس کے لہجے میں اس طرح کی مٹھاس ہو اور اس طریقے سے وہ بات کرے کہ غیر مرد یہ سمجھے کہ یہ عورت بدکردار عورت ہے اور میرے مطلب کی ہے، یہ آسانی سے میرے قابو میں آ سکتی ہے۔ اپنی لہجے اور انداز گفتگو کو غیر محرم مردوں کے سامنے سختی سے اور اپنے لہجوں کو غیر محرم مردوں کے لیے نرم اور لچکدار نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو بھی بدکردار عورتوں کی نشانیوں میں سے ایک کہا گیا ہے، یعنی لہجے کا بہت زیادہ نرم اور میٹھا ہونا، یا ہنس کر اس طریقے سے بات کرنا کہ مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس طریقے کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور بدکردار عورتوں کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।